بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ ناظرین کرام، ذی الحجہ اور محرم یہ دو مہینے اسلامی تاریخ میں قربانی کے اعتبار سے بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے، تو دوسری طرف نواس رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور عظیم قربانی اور شہادت ہے جس سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 ذی الحجہ کو مظلومانہ شہادت ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت کا تذکرہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذوالنورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے، آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مع اپنی اہلیہ کے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دی۔ اس طرح آپ کا لقب ذوالنورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل کی، یعنی مالی معاونت کی اپیل فرمائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت لی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔
قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد زریں میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس، مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی ریاست کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ یہ خلافت کی قمیض تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دینا گوارا کی مگر یہ قمیض نہ اتاری اور خلافت سے دستبردار نہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک خلافت بھی قائم رہی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو 40 دن کے محاصرے کے بعد اور حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے آپ کے دروازے پر پہرا دینے کے باوجود گھات لگا کر کسی طرح چھت پر چڑھ کر آپ کو نہایت مظلومیت کے ساتھ اس حال میں شہید کیا گیا کہ 40 دن تک آپ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شر پسندوں نے تلوار چلائی اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا۔ اس طرح قرآن اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن بن علی نے قبر مبارک میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ سبسکرائب ضرور کیجیے۔